رہے گا. لیکن قبر کا معاملہ کیا ہے؟ قبر کا معاملہ الٹا ہے. قبر کا معاملہ یہ ہے کہ جو آج سے 1450 سال پہلے جو اس دنیا سے گئے تھے وہ بھی ابھی قبر میں موجود ہیں. جو 100 سال پہلے گئے تھے وہ بھی قبر میں موجود ہیں. اور جو ابھی جائیں گے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب تک قبر میں رہنا ہے. قیامت کب آئے گی کسے معلوم ہے؟ قیامت آنے کے لیے 1000 سال ہو سکتا ہے, 2000 سال ہو سکتا ہے, کروڑہ سال ہو سکتا ہے. کسی کو انلمیٹڈ, ہم لمیٹڈ سے انلمیٹڈ میں جاتے ہیں. یہ جو ہمیں زندگی دی جاتی ہے لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ کہ تم اتنے دن جیو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن انسان کو پیدا کرتا ہے اسی دن متعین کر دیتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا, کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, اور تمام معاملات کرنے کے بعد کس وقت مرے گا, کس تاریخ میں مرے گا, کتنے بج کے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر اس کی روح کو نکالنا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتا ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے, انسان کے پیدا ہونے سے پہلے. اب سوچو کہ ہم دنیا جو لمیٹڈ ہے, کچھ سال رہنا ہے, کچھ سال یہاں پر رہنا ہے ہمیں, تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں, کتنی تیاری کرتے ہیں. ہم زمین لینے کی کوشش کرتے ہیں, مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, گاڑی لینے کی کوشش کرتے ہیں, بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس گھر میں کروڑہ سال رہنا ہے, جس گھر میں انلمیٹڈ دن رہنا ہے, اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے, قبر کی تیاری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ رحمان پارہ نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے کلو علیہ فان, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو فنا ہونا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہے گی سوائے اللہ تعالیٰ جو واحد ہے, جو ایک ہے. وہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. باقی کوئی چیز, چرند ہو, پرند ہو, حیوان ہو, نباتات ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے فنا نہیں ہونا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی موت دے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جب سے پیدا کیا ہے تب سے انہیں موت نہیں آئی ہے, وہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. حضرت جبریل امین کی عمر کون جان سکتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کی عمر کون جان سکتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی عمر کون جان سکتا ہے؟ وہ کئی جب سے دنیا قائم ہے تب سے وہ فرشتے ہیں, انہیں موت نہیں آئی. لیکن قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھائے گا, ان فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلو نفس علیک, کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تم لاکھ چاہو کہ نہیں چکھنا ہے لیکن چکھنا ہی پڑے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے وہ 100% صحیح بات ہے, ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے, اللہ کسی کو دلاسا نہیں دیتا, اللہ کو حیا نہیں آتی, اللہ کسی سے ڈرتا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے حیا نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلو نفسین, ہر جاندار جن کے اندر روح ہے انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ حیوان ہو, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نباتات ہو, ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اے مسلمانوں, جب ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے, جب ہمیں آخر میں موت ہی ملے گی تو ہمیں تیاری کس چیز کی کرنی چاہیے, ہمیں تیاری کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے یا دنیا کمانے میں ہمیں لگا رہنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایک اٹل فیصلہ سمجھایا ہے کہ اے بندہ مومن تو کتنا بھی گھومے گا, جو تیرا آخری ٹھکانہ ہے, آخری منزل جو تیری ہے وہ قبر ہے, وہ قبر ہے. اور قبر کے بعد تو حشر میں آئے گا, حشر میں آئے گا. ذرا سوچو مسلمان, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ شاعر کہتا ہے کہ دیکھ کر بڑی کپکپی ہوتی ہے قبروں کو, دیکھ کر بڑی کپکپی ہوتی ہے قبروں کو, لیکن کیا کرے ایک دن ہمیں بھی مدتوں سے
اسی میں رہنا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہنستے ہوئے جاتے ہیں، وہاں پر ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبر میں مردے کو اتار دیا جاتا ہے اور پاٹیاں وغیرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں، لیکن انہیں فرصت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے اور درود شریف پڑھیں جس سے مردے کو فائدہ ہو، جس سے مردے کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی، بلکہ دنیاوی معاملات میں لگے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں لگے ہوتے ہیں، اور قبر میں مردہ اتر چکا ہے لیکن لوگ چلا رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب بتا دیا کہ موت آخری فیصلہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیبہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی آپ کو جب موت نہیں آئی تو اس سے پہلے یہ بہت پیاری بات ہے، قسم خدا کی بہت پیاری بات ہے۔ میرے خسرو کیا کرتے تھے، شہر سے باہر قبرستان شہر سے باہر تھا، تو آپ جا کے قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے، آخری ایام میں آپ قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ پریشان ہوئے، حیران ہو گئے، یار اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا یار، یہ شہر کو چھوڑ کر قبرستان میں کیوں جا رہے ہیں؟ آج تو ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہر جمعرات کو بھی قبرستان جائیں، ہمارے مردے وہاں ہیں، فاتحہ خوانی کریں، ان کے نام مثال ثواب کریں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ کو صحت اور سلامتی دی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے قبرستان میں جایا کریں، اپنے مردوں کو مثال ثواب کیا کریں۔ امیر خسرو گئے وہاں قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ تو شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ شہر کی رنگینیاں دیکھنا چاہتے ہیں، خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہر میں فلاں چیز ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، شہر کے اندر یہ چیز ہے، کیا کتنی اچھی ہے۔ آپ کا معاملہ کچھ الگ ہے، آپ شہر کو چھوڑ کر قبرستان میں آ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ تو امیر خسرو کیا جواب دیتے ہیں، مسلمانوں قربان جاؤ، کہتے ہیں لوگوں میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، یہ بات کی فرق ہے کہ لوگ مرنے کے بعد یہاں آتے ہیں، میں زندگی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ جب لوگ مرنے کے بعد آتے ہیں تو کوئی حیرت نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد کیوں قبر میں لے گیا، اور میں زندہ ہو کے آ کے بیٹھ گیا ہوں قبرستان میں، تو تمہیں عجیب سا فیلنگ ہو رہی ہے، تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ امیر خسرو کا کیا ہوا جو قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لاکھ دنیا میں پھر لو، لاکھ رنگینیاں دیکھ لو، کیونکہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ رنگین دھوکہ ہے، یہ مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے، دنیا دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن جو اس کی اصلی صورت ہے نا، کوئی جان لینا تو دنیا سے نفرت ہو جائے گی، دنیا سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے خسرو کہتے ہیں تم لوگ تو رنگینیوں پر نظر رکھتے ہو، لیکن میں اس کی حقیقت پہ نظر رکھتا ہوں، اگر کوئی کام آئے گا تو یہ قبرستان ہے، اگر میں یہاں آ کے وظیفہ کروں گا، یہاں پر دوسرے مردوں کو ایصال ثواب کروں گا، تو میں جب مر جاؤں گا، جب مجھے قبر کے آگوشت میں ڈال دیا جائے گا، جب مجھے قبر کے سپرد کر دیا جائے گا، تو میں اگر دوسرے مردوں کو فائدہ پہنچاؤں گا تبھی لوگ مجھے آ کر فائدہ پہنچائیں گے۔ کیا جیسے کرنی ویسے بھرنی ہوگی۔ اگر ہم نہیں گئے قبر پہ، کسی کے قبر پہ ہم نہیں جائیں گے، تو پھر یہ امید نہیں رکھنا کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، ہمارا بہت بڑا کنبہ ہے، خاندان ہے، بہت لوگ ہیں۔ اگر تم نہیں گئے نا تو قسم خدا کی کہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے 4 بھلے ہیں، 4 میں سے ایک بھی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا کبھی کہ ہاں ابا جان کی حالت ہی پوچھ لوں، چلو تھوڑا سا سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب ہی کر دوں، ان کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے ان میں تخفیف ہو جائے، اس میں کمی آ جائے، نہیں ہوگا۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ایک ذریعہ بنایا ہے کہ انسان مر جائے تو وہ کچھ عمل نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ذریعہ بنایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، جب
اسے موت لاحق ہو جاتی ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک صورت ہے کہ اس مردے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی. کیا؟ نیکی لکھی جاتی رہے گی، برائی لکھی جاتی رہے گی. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اگر بندہ مومن نیک کام کیا ہوگا، نیک کام کیا ہوگا، مسجد میں پیسے لگائے ہوں گے، دینی مدارس میں پیسے لگائے ہوں گے، یا دینی کام کو انجام دیا ہوگا، اور اس کام سے جو لوگ کام کریں گے، تو جب تک یہ کام جاری و ساری رہے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک مدرسہ قائم رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. اگر بندہ مومن کسی کو خینی کھلایا سکھایا ہوگا تو، خینی کھانا سکھایا ہوگا تو، کسی کو گٹکا کھانا سکھایا ہوگا، کسی کو شراب پلاتے سکھایا ہوگا، کسی کو جواری بنایا ہوگا، تو جب تک وہ جوا کھیلے گا، اس سے جو سیکھیں گے وہ کھیلیں گے، اس سے جو سیکھیں گے وہ کھیلیں گے، تب تک بندہ مومن قبر میں ہو گیا ہے. ہمارے جملے نہیں نکلتے کہ قبر میں جا کے آرام کریں گے، قبر میں جا کے آرام کریں گے، وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، ڈسٹربنگ نہیں ہے، وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے والا ہے. تو سوچو اگر آپ نے غلط کام کر کے قبر میں گئے اور وہ غلط کام جاری ہے، لگاتار ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کے بدلے گناہ چڑھاتا رہے گا، رجسٹر میں جوڑتا رہے گا. ایک میں مثال دے دوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت جو ہے ہر نفس کو آنی ہے. کسی کو بچپنے میں آئے گی، کسی کو جوانی میں آئے گی. آج ہم جس غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ جس کی میت ہوئی ہے 2 دن پہلے، وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں میں رحمت کی نزول فرمائے. وہ کوئی بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بیماری میں مبتلا فرمایا جو ان کے ہلاکت کا سبب بنا، ان کی موت کا سبب بنا. کیا گارنٹی ہے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت رہے گی؟ کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب ہماری موت لکھی ہوئی ہے، ابھی میں یہاں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے الفاظ میرے زبان سے نہ نکلیں، یہیں پر میری روح پرواز کر جائے. موت ایک اٹل ہے. آپ لوگ ہر لمحہ یہ سوچے کہ میرا یہ لمحہ جو ہے یہ آخری ہے، یہ میری جو سانس جاری ہے یہ آخری ہے. اس کے بعد سانس آئے یا نہ آئے، جب یہ ہمارے اندر آ جائے گا نا، تو ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، اور قبر کی تیاری بھی کریں گے، حشر کی تیاری کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ اے بندہ مومن، اے بندہ مومن، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پیدا دیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، تجھے دیکھنے کی قوت دی، تجھے سننے کی قوت دی، تجھے بولنے کی قوت دی، تجھے چلنے کی قوت دی، تیرے 2 ہاتھ سلامت تھے، تیرے 2 ہاتھ سلامت تھے، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب ہم عمل نہیں کیے ہوں گے تو کہاں سے ہم جواب دیں گے؟ پورے دنیا کا واحد رب جب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج ہمارا حالت یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا جو تھانہ انچارج ہوتا ہے وہ آ کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھنے لگے، جو ہم کانڈ نہیں کیے ہیں، جو ہم کانڈ نہیں کیے ہیں، جو گناہ نہیں کیے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو ہم کیے نہیں ہیں، لیکن ہم کانپنے لگتے ہیں. کیا ہے؟ کانپنے لگتے ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ دروغہ ہے، پولیس والا ہے، کانپنے لگتے ہیں. تو اس پر ذرا تصور کریں کہ اس دروغہ کو پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. جب رب کھڑا کر کے پوچھے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو تم دروغہ کے سامنے کانپ گئے، جب ایک اللہ کی مخلوق کے سامنے کانپ گئے، جب سویم تم خدا کے سامنے جاؤ گے تمہاری حالت کیا ہوگی؟ آتی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا میں آتے ہی روح قبض کروا لے.